الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں بنی اسرائیل کی خباثتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا ذکر یہ جاری تھا، اور آخر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مالک کائنات نے بہت سی اپنی جو نعمتیں ان پر تمام کی ہوئی تھیں، جن کو پا کے بھی وہ دنیاوی مختلف چیزیں حاصل کرنے کی تگودو میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت و مسکنت مسلط فرمائی اور بدحالی کا وہ شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ گر گئے۔ یہ کیوں تھا؟ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے کے باوجود وہ اس پر عمل پیرا نہیں۔ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہے جو انسان زبانی کلامی کرتا ہے، یہ زبانی کلامی والا کفر اب ہم دیکھیں یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت، یہ دوسرے جتنے بھی ازم ہیں یہ سارے اس کا شکار ہیں۔ دوسرا کفر ہے عملی کفر، اور یہ کفر وہ ہے کہ جو انسان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی تو انہی لوگوں کی تولی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ اس انداز میں پیش ہوں گے کہ پھر اپنے سب اعمال کا محاسبہ ان کا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہی بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی کہلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھی مانتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن بار بار اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات تھی جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی کے غضب کا شکار ہوئے، دوسری بات یہ تھی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ وہ بھری پڑی ہے، خود تورات کے اندر، انجیل کے اندر اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب لعنت ملامت کی تو ان کی جان انہوں نے لے لی، ایک ان کے بادشاہ نے رقاصہ کی فرمائش پر۔ اسی طرح بہت سے اور انبیاء، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اپنی دانست میں انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات ہیں، ان پہ انسان کبھی بھی غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مالک کائنات اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن انہوں نے اپنی دانست میں یہ سب کچھ کیا۔ پھر اس سے پہلے بہت سے انبیاء انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
پھر ارشاد فرما دیا ہے کہ یہودی جس ذوم باطل میں مبتلا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، اگر گئے بھی تو چند دن یا کچھ عرصہ صاف ستھرے کر کے نکال لیے جائیں گے۔ یہی عقیدہ آج امت مسلمہ کے اندر بھی تر آیا ہے۔ امت مسلمہ بھی یہی ان کا خیال ہے کہ بس جو کچھ بھی کرتے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا اور بہت سے لوگوں کو میں پہچانوں گا کہ جو میری طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے رستے اختیار کیے، یہ بدعات، شرک اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں یہودی مبتلا ہوئے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں آج یہ امت مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے۔ ذرا اس آیت مبارکہ کو غور سے سنیے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں، عیسائیوں میں سے ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ یہ یہودی، عیسائی، صابی یہ تو سب بعد میں بنے ہیں، پہلے تو ایمان لانے والے سب انبیاء کے وہ مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان لانے کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لازم و ملزوم ہے، فرمایا کہ اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، مذہب کسی نے کچھ بھی اختیار کیا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے زیادہ ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔